اسی طرح سے ایک اور جگہ میں گیا، نہیں بلکہ دلی ہی کی بات ہے، دلی میں ایک میٹنگ میں تھا، وہاں پر ایک ریٹائرڈ جسٹس تھے، بہت ہی ویل نون ہے، وہ جانتے ہیں آپ لوگ ان کو، تو لیکن اب شاید ان کی ڈیتھ ہو چکی ہو، میں نہیں جانتا. خیر، انہوں نے کہا کہ اسلام کا سب سے زیادہ یعنی ویک پہلو یہ ہے کہ وہ جینڈر ایکولیٹی کو نہیں مانتا. اسلام کا سب سے زیادہ ویک پہلو یہ ہے کہ وہ جینڈر ایکولیٹی کو نہیں مانتا. اس سبجیکٹ پر میں پچھلے 20 سال سے پڑھتا رہا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے، واٹ از دس جینڈر ایکولیٹی. لمبی اسٹڈی کے بعد میں آپ سے کہتا ہوں کہ بالکل ہی بیس لیس کانسیپٹ ہے جینڈر ایکولیٹی کا. نیچر میں جینڈر ان ایکولیٹی ہے، ایکولیٹی ہے نہیں. جینڈر میں یعنی نیچر میں جو ہے جو چیز، وہ یہ ہے ہی نہیں کہ جینڈر ایکولیٹی. یہ اصل میں ایک ریئیکشن تھا کہ جاب میں عورتیں برابر ہوں. جاب میں عورتوں کو برابر لانے کے لیے یورپ میں ایسا کیا انہوں نے 200 سال پہلے کہ جینڈر ایکولیٹی کا نظریہ نکالا، کا کانسیپٹ نکالا، تو جاب میں برابری حاصل کرنے کے لیے. لیکن نیچر جو ہے اس کے سامنے صرف جاب نہیں ہوتا، اس کے سامنے پوری لائف ہوتی ہے. لائف میں عورت کا جو رول ہے وہ برابری کا، اگر سب برابر ہو جائیں تو اس کا رول ہی ختم ہو جائے گا. دیکھیے، میں عرض کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ عورتوں کا بہت ہی بڑا رول ہے ہماری سوسائٹی میں، بلکہ مردوں سے بھی زیادہ بڑا رول ہے. اس لیے نہیں کہ جینڈر ایکولیٹی ہے، اس لیے کہ جینڈر ان ایکولیٹی ہے. میں نے اس پر ایک بک لکھی ہے، اس کا نام ہے وہ ابھی اردو میں ہے، انشاءاللہ انگلش میں چھپے گی. میرے نزدیک، میں اپنی اسٹڈی کے مطابق، عورت اور مرد دونوں دوسرے کے لیے انٹلیکچوئل پارٹنر ہیں. سب سے بڑا جو رول ہے میرڈ لائف کا، جب ایک مرد اور ایک عورت اکٹھا ہوتے ہیں تو سب سے بڑا جو کام ہونا ہے دونوں کے ملنے سے، وہ ہے انٹلیکچوئل ایکسچینج. آپ اس پہ جتنا بھی سوچئے، اس دنیا میں سب سے زیادہ بڑی چیز جو اچیو کرنے کی ہے وہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہے. بہت پیسہ ہو، بہت گھر ہو، بہت کار ہو، یہ سیکنڈری چیزیں ہیں. سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. کیونکہ دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو مائنڈ ہے اس میں انلمیٹڈ کیپیسٹی ہے. سائنس یہ کہتی ہے کہ یعنی ہر انڈیویجول برین میں 100 ملین بلین بلین پارٹیکل ہوتے ہیں، یعنی انلمیٹڈ پارٹیکل ہوتے ہیں. یعنی انلمیٹڈ کیپیسٹی ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کی. یہ کیسے ہو؟ دیکھیے، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے ایک تو اسٹڈی کے تھرو. آپ ایجوکیشن لیتے ہیں، آپ اسٹڈی کرتے ہیں، اس کے تھرو ہوتا ہے. لیکن سارا ڈیولپمنٹ صرف اسٹڈی سے نہیں ہو سکتا ہے. اس کی ڈسکشن چاہیے، ڈائلاگ چاہیے، ایکسچینج چاہیے. یعنی 50% اگر ہوتا ہے اسٹڈی کے ذریعے تو 50% ہوتا ہے ایکسچینج کے ذریعے سے یا ڈائلاگ کے ذریعے سے. دیکھیے، ڈائلاگ میں اگر دو بالکل برابر کے لوگ ہوں تو ڈائلاگ چلے گا نہیں. دونوں کی سوچ ایک ہو، دونوں کی نالج ایک ہو، دونوں کا بینٹ آف مائنڈ ایک ہو تو ڈائلاگ ہی نہیں چلے گا. پھر تو بیٹھ کے چائے پیتے رہیے اور کافی پیتے رہیے. جب ڈفرینس ہو، دو مائنڈ ایسے ہوں جن میں ڈفرینس ہو ایک دوسرے میں، تب ڈائلاگ چلتا ہے. ورنہ ایکسچینج کیا کریں گے آپ؟ تو ابھی جو ریسرچ ہوئی ہے امریکہ میں، وہ بتاتی ہے کہ عورت اور مرد کا برین ایک دوسرے سے بہت زیادہ الگ ہوتا ہے، بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. یعنی مرد کا برین سنگل سائیڈڈ ہوتا ہے اور عورت کا برین ملٹی سائیڈڈ ہوتا ہے. یہ ریسنٹلی جو بالکل بہت سالوں کے ریسرچ کے بعد یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ مرد کا برین جو ہے
سنگل سائڈڈ ہوتا ہے اور عورت کا برین ملٹی سائڈڈ ہوتا ہے. یہ بات اپنے کامن سینس سے بہت دنوں جانتا تھا میں اس ریسرچ سے پہلے سے. اس لیے کہ دیکھیے میں اپنے یہاں کمرے میں بیٹھا رہتا ہوں اور میری بیٹی فریدہ ہیں، ان سے بات کرتا رہتا ہوں. دوسرے کمرے میں ٹیلی فون بجتا ہے، میں نہیں سنتا. میں جہاں رہتا ہوں جس گھر میں، اس میں 2 ٹیلی فون 2 الگ الگ کمرے میں ہیں، ایک میرے کمرے میں، ایک ملے ہوئے کمرے میں. لیکن وہ فوراً سن لیتی ہیں. وہ جب بھی دوسرے کمرے کا ٹیلی فون بجے گا تو میری بیٹی فریدہ جو ہے فوراً سن لیں گی اور میں نہیں سنوں گا. اس سے میں جانتا تھا کہ عورت کا اور مرد کا مائنڈ ڈفرینٹ ہے. میں ایک سنگل پوائنٹ پر فوکس کرتا رہتا ہوں، ایک ہی پوائنٹ جب سامنے رہتا ہے، اسے فوکس رہتا ہے میرا، تو میں دوسری بات نہیں پکڑ پاتا. عورت کا ملٹی فوکس مائنڈ ہوتا ہے، وہ دوسری چیزوں کو پکڑ لیتی ہے. تو دیکھیے کتنی بڑی بلیسنگ ہے خدا کی کہ جینڈر ان ایکولیٹی رکھی اس نے نیچر میں. اگر جینڈر ایکولیٹی ہوتی تو ہم انٹلیکچوئل لیول پر بند رہتا. عورت اور مرد کو لائف پارٹنر بنا کر کے، عورت اور مرد کو لائف پارٹنر بنا کر کے خدا کی بہت بڑی اسکیم اس کے پیچھے ہے. وہ کیا؟ 2 ڈفرینٹ لوگ آپس میں ایکسچینج کریں، ایکسچینج کر کے اپنا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کرتے رہیں. کتنی بڑی بلیسنگ ہے یہ. اگر دونوں بالکل ایک ڈھنگ کے ہو، ایک ہی ان کا مینٹل سیٹ اپ ہو، ایک ہی لیول ہو، ایک ہی ویو لینتھ ہو، سب کچھ ایک ہو، تو کوئی ایکسچینج نہیں ہوگا. کوئی میں نے کہا بیٹھ کر چائے پیتے رہیں گے اور جوک کرتے رہیں گے. 2 ڈفرینٹ مائنڈ جب اکٹھا ہوتے ہیں تو جیسے کہ آپ دیکھا ہوگا کہ ہم نے دیکھا اپنے بچپن میں، جب لائٹنگ کا یہ سب نہیں تھا، جیسے میچز ہیں یا گیس ہے، تو ہم لوگ بچپن میں دیکھتے تھے لائٹنگ کے لیے 2 پتھر کو ٹکراتے تھے. ایسے ہی 2 پتھر جب ٹکرایا تو ایک اسپارکنگ ہوئی، ایک تھرڈ چیز ایمرج کیا. 2 پتھر ٹکرانے سے ایک تھرڈ چیز ایمرج کیا. یہی ہے انسان کے مائنڈ کی بات. 2 ڈفرینٹ مائنڈ جب ٹکراتے ہیں تو ایک تھرڈ چیز ایمرج کرتی ہے. وہی ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا طریقہ. تو خدا کی جو اسکیم ہے، کریٹر کی جو اسکیم ہے، وہ یہ ہے کہ اس نے مرد اور عورت کو ڈفرینٹ بنا کر کے لائف پارٹنر بنا دیا کہ یہ لوگ ایکسچینج کریں اور اپنا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کرتے رہیں. اگر آپ لوگ ایک ساتھ رہیں 100 برس تک، تب بھی آپ شاید اپنے مائنڈ کا 1-2% یوز کر پائیں گے، کیونکہ بہت انلمیٹڈ کیپیسٹی ہے مائنڈ کی. اب بتائیے کہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے، لیکن نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ کہہ دیا گیا کہ اسلام کا سب سے ویک پوائنٹ یہ ہے کہ وہ جینڈر ایکولیٹی کو نہیں مانتا.